اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی صاحبان تقوی میں سے ہو جاتا، یا عذاب کے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک کردار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور خدا صاحبان تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے دے گا کہ کوئی برائی انہیں چھو بھی نہیں سکے گی اور نہ انہیں کوئی رنج لاحق ہوگا۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ میں رہنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کو حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں؟ اور یقیناً تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھاٹے والوں میں ہو جائے گا۔ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے واقعاً اللہ کی قدر نہیں کی ہے، جبکہ روز قیامت تمام زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے اور جن چیزوں کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں ان سے بلند و بالا تر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ سب کے اعمال سے پورے طور سے باخبر ہے۔ اور کفر اختیار کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے خازن سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آیات رب کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو سب کہیں گے کہ بے شک رسول آئے تھے، لیکن کافرین کے حق میں کلمہ عذاب بہرحال ثابت ہو چکا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے خزانہ دار کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر خدا ہے کہ اس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدہ کو سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اپنی زمین کا وارث بنا دیا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں آرام کریں، اور بے شک یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ملائکہ عرش الہی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین۔